اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو پہچاننے والے ہیں پہچان جائیں گے، آپ کی رحمت تو پوری کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہی ہے اور موجود ہے، اور کسی کو ویزا لگا کے مدینہ شریف آ کے رحمت نہیں مانگنی پڑے گی۔ اے محبوب، وہ کوئی جہاں بھی جس جگہ بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ کی رحمت وہاں پہلے ہی موجود ہے، بس پاس ورڈ اس کا درود پاک لگانے کی دیر ہے، رحمت آپ کی اس کے پاس چلی جائے گی۔ اب اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایک دفعہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھیجنے کو مجھے کہتا ہے تو 10 رحمتیں میری اور میرے محبوب کی اس بندے کے اوپر فوری برس پڑتی ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ اور محبوب کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ تو اللہ کہاں بھیجے گا رحمت؟ مدینے میں۔ تو اللہ فرماتا ہے تو جہاں پہ ہے، مدینہ کدھر ہے؟ سعودی عرب شریف میں، اور ہم گجرات میں۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھے کہہ رہا ہے میں ہر جگہ کے اوپر موجود ہوں، میں نے سن لیا، میں نے رحمت کو کہا، وہ برس پڑی مدینے میں۔ اب مدینہ شریف میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں مجھے پھر کہا کہ یا اللہ اس نے ایک رحمت کا کہا ہے، 10 تو میرے امتی کے اوپر میری رحمتیں وہیں سے پہنچا دے۔ تو جہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے وہیں پہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھی موجود ہے اور رسالت بھی موجود ہے۔ جہاں پہ بھی بیٹھا ہے وہاں اگر سلام پڑے گا اور یا کا لفظ بولے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہر جگہ کے اوپر موجود ہے اور رحمت بھی ہر جگہ کے اوپر موجود ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے صرف علم کی ضرورت نہیں کہ صرف علم پڑھ لیا تو ہم سمجھ جائیں گے، اس کے لیے دانائی کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے شعور کی بھی ضرورت ہے۔ وہ نہیں سمجھتے جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ پھریں بھی آگے پیچھے تو وہ سمجھنا چاہیں بھی کہ تو سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دیا ہے۔ کیوں؟ اب چند دن پہلے ہمارے فجر کے ٹائم ادھر کوئی ایک دوسرے مسلک کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ جو ہی ہم فجر کی نماز کے بعد درود تاج کے بعد ہم کھڑے ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی مصطفیٰ نام لیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نام لیا ہے، تو اس بندے کو پتہ کیا ہوا؟ ایسے جیسے اس کو کوئی کرنٹ لگا، اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، وہ دکھی ہو گیا، اس نے چادر اٹھانا چاہی کہ میں چادر اٹھا کے بھاگوں، چادر کو ہاتھ نہ پڑا، پھر واپس آیا، پھر چادر اٹھائی اور دوڑ پڑا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے اس کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درود سے الرجی ہے، نکل جا میری اس محفل سے۔ فرشتوں نے پکڑ کے کھینچ کے چادر دے کے اسے بھگا دیا کہ نکل جا، تیری نحوست کی وجہ سے ان کا سلام بھی کہیں قبول نہ ہو۔ وہ بھاگ گیا اور میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو وہ تیز تیز جا رہا تھا اور جوتے پہنے باہر نکل گیا۔ تو اس میں تھا کیا؟ مصطفیٰ کہنا اچھا نہیں؟ جان رحمت، وہ نبی جو رحمت کی جان ہے، وہ نبی، اس میں کون سا شرک ہے؟ ان پہ لاکھوں سلام۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ جو رحمت کی جان بنائے ہیں نا، جنہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، ان پہ لاکھوں سلام بھیج۔ ان کے مولوی نے انہیں کہا ہے کہ یہ پڑھنا جائز نہیں، اسے اس درود سے نفرت پیدا کر دی۔ اب وہ جب قبر میں جائے گا تو اسے پتہ چلے گا
جب کہا جائے گا ما کنت تقول فی حاضر الرجل، حق کے حاضر رجل، کہ یہ جو حق بن کے بھیجے گئے ان کے بارے میں دنیا میں تیرے کیا حالات تھے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائیں گے؟ وہ کیا کہے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ کیوں؟ میرے محبوب کی رسالت بھی ہر جگہ موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی رحمت بھی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ عالمین، صرف زمین کے اوپر نہیں، اور بھی جتنے سیاروں میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، کائنات پوری کے اوپر رحمت چھائی ہوئی ہے، ان کے اوپر بھی، ان کے اندر بھی، ان کے ہر طرف بھی رحمت موجود ہے۔ بس لینے والا کوئی لینا چاہے، اپنے دل کی کھڑکی کھولے، زبان کا دروازہ کھولے، تو رحمت منہ کے دروازے بھی اندر چلی جائے گی، دل کے دروازے بھی اندر چلی جائے گی۔ تو پتہ اس وقت چلے گا رحمت کا جب قرآن ترجمے سے پڑھیں گے۔ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔